مال کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں جو کچھ بھی انسان کو پہنچتا ہے یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو یہ پریشانیاں آتی ہیں تاکہ اس کو احساس دلایا جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کو اس کے اعمال کا بدلہ چکھایا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس راستے سے پلٹ کر اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اس میں بھی اللہ تعالی نے اس مضمون کو اس انداز سے واضح کیا ہے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہیں مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے تم پر مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ انسان پر جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں آتی ہیں، اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے کسی نہ کسی تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو اس کے عمل کا بدلہ چکھایا جائے اور اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ کر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئے۔ کہاں لوٹ آئے؟ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، صحیح بات کی طرف وہ واپس پلٹ آئے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر انسان کو احساس دلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں ایک جگہ پر جہاں گائے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بندہ ہمارا قتل ہو گیا ہے تو قاتل ہمیں تلاش کر کے دیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ بتائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ قاتل کا پتہ بتلا دو، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بولو ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں، تو مردہ خود اٹھ کے بیٹھ کے بتائے گا، خود بول کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ کسی بھی گائے کو لے کے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، آگے سے جو ہے نا وہ چونکہ چنانچہ اور بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کبھی کہتے کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کبھی کہتے اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کبھی کہتے وہ گائے جو ہے نا وہ کس حساب کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ان کے اوپر ویسے ویسے سختی ہوتی گئی، آخرکار وہ چاروں نہ چار ان کو کرنی ہی پڑی، جانور ذبح کرنا ہی پڑا، اور پھر بڑی مشکل سے وہ گائے تلاش کی گئی جو مطلوب تھی، پھر اس کی بڑی قیمت تھی، قیمت دے کر انہوں نے گائے کو خریدا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت مردے کے جسم کے ساتھ لگایا، تو مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتا دیا کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں نا یہی میرے قاتل، یہ جو سارا کچھ پروپیگنڈا روڑا شوڑا ڈال رہے ہیں نا یہی میرے قاتل ہیں، انہوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ اصل یہ بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے
یہ اتنا پروسیس چلا ہے اور انہوں نے سوالات کیے، ہم نے جوابات دیے، پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ گائے تلاش کی گئی، بڑی دقت آئی، بڑی پریشانی ہوئی، بڑی مصیبتیں جو ہے نا وہ آئی، پھر اس کے بعد کہیں وہ گائے تلاش کی گئی، پھر اس کو خریدا گیا، پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ یہ سارا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس واقعے کو سننے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد تمہارے دل نرم ہو جاتے اور تم اللہ کی بات کو مان لیتے، رسول اللہ کی بات کو مان لیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ سختی تمہارے دلوں میں آ گئی اور تمہارے دل پتھر کی مانند ہو گئے، بلکہ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا ڈر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں۔ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ سے ان کے اندر سے نہریں چل پڑتی ہیں، کچھ پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی، لیکن تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ ایک تو یہ کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے قصد کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں واپس پلٹایا جائے، تمہیں ہدایت کی طرف لایا جائے، تمہیں بتایا جائے تم غلط ہو، تم نے صحیح راستے کو چننا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے سیکھنے کی بجائے الٹا کیا کرتا ہے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے مزید گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، مزید بھٹک جاتا ہے، مزید گمراہ ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف پلٹتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اس میں بتائی ہے کہ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تم پہ آتے ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں احساس دلانا، تمہیں بتانا کہ تم غلط راستے میں چل رہے ہو، تمہیں اپنا راستہ چینج کرنا ہے، تمہیں واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں سے یہ بات سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اندر اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف ہم جو ہے نا وہ واپس آ جائیں، اور ہم جہاں پہ غلط ہیں وہاں پہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ یہی اس کا مقصد ہے، اور اسی میں ہماری فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب